السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ام ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے ہیں اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا طوفان تھا جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی سفر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگیں۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکیں اور اپنی ماں سے لپٹ کر بہت کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتیں کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچیں۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی اس آمنہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو کبھی واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ ایک زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی روئی جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔
حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے ام ایمن۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئے اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کے سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابواء ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ، اور شام کا وقت تھا اور اس ریگستان ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھیں۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابواء کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھیں اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو امی۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھیں کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتیں۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان، اٹھو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت ام ایمن بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دے رہی تھیں
اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری امی اب ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ وہ کیا خوفناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت ایمن تھیں جو کہ گھر کی نوکرانی تھیں۔ گھر کی نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینہ میں بھی وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دے دیتے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں بھی وفات دے سکتا تھا کہ کم سے کم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور دادا ہی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتے اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور کے لیے سہارا بنتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگو دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اس کا نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا، جس کے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جسے میں نے سارے جہان کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا والوں ذرا ابوا کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑیں۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگیں تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئیں تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں جان آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیں۔ ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ پہنچیں تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت ایمن رونے لگیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا جان سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟
عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا دیا۔ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئے تھے کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔